خوشبو آ رہی ہے. تو یہی چیزیں ایسی ہے جو جس کو یہ احساس ہو وہ محسوس کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے حساس طبیعت کے شخص تھے، عجیب قسم کے مزاج کے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے. تو ایک صاحب نے ان کو کچھ عمدہ انگور دیے تھے تحفے میں، اور انگور اس زمانے میں ایک قیمتی چیز کہلاتی تھی. تو بار اس نے جو یہ ہدیہ میں جو ہے انگور پیش کیے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ حضرت فرمائیں گے کہ بڑے اچھے یا میٹھے تھے، عمدے تھے، اس کی خواہشی وغیرہ کچھ اس پر جو ہے کچھ تعریف کریں گے اس کے انگور کے بارے میں. لیکن دیکھا کہ حضرت نے کچھ بیان نہیں کیا. بعد میں دوسرے دن کچھ اس کے بعد جب آیا تو اس کو کچھ خود ہی پوچھ لیا کہ حضرت وہ انگور کیسے پسند آئے تھے وغیرہ. تو اس حضرت مرزا جانا نے فرمایا کہ کیا پسند آنا، اس میں مردوں کی بو تھی، اس میں مردوں کی بو تھی. حضرت نے یوں فرمایا. اب جب یوں فرمایا تو اس وقت اس نے کہا کہ ہاں یہ جو انگور جہاں سے جو لایا تھا وہ انگور جو ہے وہ قبرستان سے لایا، انگور جو ہے وہ قبرستان سے لے کے آیا تھا، وہاں وہ اگے ہوں گے. تو وہاں کی جو انگور ہے تو اس انگور سے بھی جو ہے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں مردوں کی بو بھی جو ہے اس انگور میں محسوس ہے. بڑے عجیب حساس طبیعت تھے وہ. یاد ہے جب ان کو شہید کیا گیا تھا، شیعوں نے ان کو جو ہے گولی سے مارا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت تکلیف وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ جو گولی لگی ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن گولی کے اندر جو گندم تھا، گن پاؤڈر، اس کی بدبو سے ان کو جو ہے تکلیف ہو رہی تھی. یعنی اگر جو ہے چادر بھی اوڑھنے کے لیے چادر ہو اور اس کا ایک دو داغے بھی ذرا تیرے ہو تو پوری رات جو ہے ان کو نیند نہیں آتی. ایسے مزاج کے جو تھے بعض لوگ ہوتے. حضرت حکیم التھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فطرتی طور سے تھے، بچپن سے یہ معاملہ تھا کہ بچپن ہی میں ان کی یہ عادت تھی کہ صرف خوبصورت لوگوں کے گود میں ہی بیٹھتے تھے. کوئی اگر اتنا ذرا خوبصورت نہ ہو بٹ حسین ہو تو خود بخود اس وقت جو ہے ان کے گود میں جاتے ہی نہیں تھے. تو یہ بچپن سے یہ بات تھی، لہذا ان کا حسن کی طرف میلان بھی نہیں زیادہ تھا. لیکن حضرت حکیم التھانوی رحمۃ اللہ فرماتے لیکن انہوں نے خود جو ہے مرزا جانا رحمۃ اللہ نے خود جو ہے اس کے بارے میں شکایت بھی کی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خود انہوں نے جو اعتراف کیا کہ یہ بھی ایک مرض ہے، یہ بھی ایک مرض ہے. تو بڑے حساس قسم کے آدمی تھے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جب ان کی نکاح اور شادی ہوئی تو اس محلے میں جو سب سے بدگو عورت تھی اس کے ساتھ جو ہے ان کی شادی ہوئی، جو دیکھنے میں بھی جو ہے خوبصورت نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے قلب پر الہا کیا تھا کہ اسی کے ساتھ جو ہے شادی کرنی. نیک تھی، طبیعت میں نیک تھی، یعنی دیندار تھی اس اعتبار سے کہ وہ نماز وغیرہ کی پابند تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دل میں یہ بات ڈالی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی، حالانکہ وہ زبان کے بڑی جو ہے بدگو زبان اور دیکھنے میں بھی جو ہے حضرت بڑے خوبصورت تھے، وہ اتنے خوبصورت نہیں تھی. دوبارہ اس کے ساتھ شادی ہوئی اور لوگوں نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ کا جو مزاج ہے اور اس کے مزاج کے یہ تو بالکل اپوزٹ ملا آپ کو، بالکل اپوزٹ. اور انہوں نے سوال بھی کیا کہ اس کے ساتھ آپ کا زندگی کیسے بسر ہوتا ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے. جس پر حضرت مولانا مرزا جانا نے فرمایا کہ ابھی جو پورے دنیا میں جو مظہر جانا کا جو ڈنکا پھیلا ہوا ہے تو یہ اسی عورت کے صبر کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع مجھے دیا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ بیویوں کے ستانے پر یا ان کے تیرے پن پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، انہیں کہ اس تیرے پن کو جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ وہاں سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہیڈی کروں گے تو وہاں سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ سیدھا نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو وہ تو تیرے وہ تو جو ہے پسلی کی طرح ہے، اور وہ پسلی ایسی ہے کہ ان کم تہا کسر تہا، کہ پسلی ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سیدھا نہیں ہوگا، وہ تو ٹوٹ بھرے گا. اس کو جو جیسے ہی ہے تو ویسے ہی جو ہے اس کا رکھنا ہے. لیکن یہ حدیث میں جو ہے محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ پسلی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی کہ عورت جو ہے وہ پسلی کی طرح ہے، ان تیری ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اس کے اچھائی میں سے ہے، یہ بھی ایک عیب نہیں ہے. ورنہ جس کے پسلی جو ہے سیدھے ہو، جو بالکل اسکویچ ہے ہو جائے وغیرہ، تو یہ اس کے لیے تو عیب ہے. اس کا سینہ اچھا ہی لگتا ہے، جبکہ وہ پسلیاں جو ہے وہ اسی طریقے سے تیرے ہو. تو یہ عورتوں کی خوبی ہے کہ اس کے اندر جو ہے تیرا پن ہے.
اس کی خوبیوں میں سے اصل میں ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے سیدھا کرنے جائیں گے تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ اس کو تم توڑنا، اور اس کا سیدھا کرنا کیا ہے؟ وہی طلاق دے دینا ہے اس کو. تو وہ جیسی ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر فائدہ اٹھائیں گے تو آدمی فائدہ اٹھائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لیلا مجنون. تو مجنون نے جو ہے وہاں اس قبر پہ پہنچا اور اس کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ جو اس کی لیلا کی قبر ہے. تو یہ مجنون تھا، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر کہ اس کا نام جو ہے قیس تھا. اور یہ لیلا مجنون دنیا کے اور جو ہے واقعہ ہو سکتے کہ یہ جو ہے سب ایسے ہی فکشن ہو، رومیو جولیٹ کے وغیرہ، لیکن یہ فرحاد شیری ہے، یہ لیلا مجنون ہے. یہ واقعیت میں یہ واقعات تھے، سچے واقعات ہیں. حضرت امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے چچیرے بھائی بہن تھے. اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ ان کی مثالیں دی ہے، اور ان کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے عشق لیلا سے جو ہے عشق مولا سکھانا، کہ ان کی مثالوں سے جو ہے آدمی جو ہے عشق مولا سیکھ جائے. اور اگر یہی ہے، اس لیے چونکہ جو آدمی جتنا زیادہ جو ہے اس کے دل کے اندر، یا جتنا زیادہ آدمی عاشقانہ مزاج کا ہوگا، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بنے گا. اس سے بعض اسلاف کے یہاں جب آدمی سلوک طے کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ بس بھائی جا کے جو ہے عشق سیکھو. اب بعض خوش صوفی ایسے جو یہ سوچے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کسی پر فدا ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ وہ خوب ترغیب دے رہے کہ عشق مجازی مبتلا ہو جاؤ پھر اللہ کی محبت سیکھیں گے. نہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے عشق سیکھو، کیونکہ یہاں اس راستے میں جو ہے محبت ہی محبت ہے. شیخ کی محبت، سنت کی محبت، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت، کیونکہ اصل مقصد ہی یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پانا، اور وہ بھی اشد محبت پانا. تو جب اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پانی ہے تو محبت بھی ایک چیز جاننی چاہیے. اب جس کے دل کے اندر محبت ایسی چیز نہیں ہے، جس کا دل بھی سخت ہو، تو وہ اللہ کی محبت کیسے پائے گا؟ تو جو عاشقانہ مزاج کا نہیں ہوتا، اور جس کو جو محبت نہیں جانتا، تو اس کو پہلے محبت سیکھنا ہے، پھر اس محبت کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رخ میں جو ہے اس کو ڈالنا ہے، تاکہ پھر اس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پائے. اس لیے ہمارے شیخ دعوت کاتم کے یہاں جب میں تھا فارغ ہونے کے بعد اس زمانے میں، تو حضرت دعوت کاتم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ حضرت صبح کو جو ہے جب اس صحت کا زمانہ تھا، اپنے باغ میں ٹہلنے کے لیے جاتے تھے، تو اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت دعوت کاتم نے ہاتھ پکڑا میرا، اور حضرت خود کہا مجھے کہ مجھے عاشقانہ مزاج کے مولوی بہت پسند ہے. مجھے عاشقانہ مزاج کے مولوی بہت پسند ہے، کیونکہ یہ میری بات جلدی سمجھ لیتے ہیں. ورنہ جو خوش صوفی ہوتا ہے، جو خوش مزاج کا ہوتا ہے، تو یہ اللہ والوں کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. خوش آدمی ہوتا ہے، اس طریقے سے خوش مولوی ہوتا ہے، وہ بھی ان باتوں کو سمجھتا نہیں. اسے میں مان جو عاشقانہ مزاج، کیونکہ وہ میری بات جلد سمجھ لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے تو اگر کوئی ایسا آدمی بھی ہو جس سے ماضی میں ماضی اس کا ایسا گزرا ہو، ایسے ہی راستوں میں، یہی حسن پرستی کے عالم میں، یا اسی طریقے سے عشق مجازی میں مبتلا تھا، تو وہ آدمی اگر اس سے نکل پڑے تو وہ بہت جلد جو ہے، اگر اس کو صحیح رہنمائی مل جائے، صحیح رہنمائی اس کو مل جائے، تو وہ بہت جلد اللہ سبحانہ وتعالی کا ولی بن سکتا ہے. جیسے سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ لیلا مجنون، یہ ایسے تھا، مجنون جو ہے وہ عشق جانتا تھا عشق کیا ہے، بلکہ بہترین طریقے سے وہ جانتا تھا کہ محبت کیا چیز ہے، عشق کیا چیز ہے. سعدی شیرازی فرماتے لیکن افسوس ہے کہ اس کو اپنے وقت کا کوئی اللہ کا ولی نہیں ملا. اگر اس کو کوئی اللہ کا ولی مل جاتا تو وہ بہت بڑا ولی اللہ بن جاتا، کیونکہ وہ عشق جانتا تھا عشق کیا چیز ہے. بس یہ تھا کہ اس نے جو عشق جو ہے لیلا کی طرف، اس نے جو ہے پوری عشق اس کی لیلا کے لیے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پا لیتا، یعنی محبت جانتا تھا، بس یہ رخ اس کا غلط تھا، وہ رخ غلط تھا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں یہ جو لیلا مجنون کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو یہ اسی لیے تاکہ جو ہے لیلا کے رخ سے جو ہے مولا کی طرف آدمی پہنچ جائے. تو محبت جو ہے عشق اور محبت یہ ضروری ہے اس راستے کے لیے. جیسے جو خشک ہوتا ہے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتا، اس خشکی پر جو ہے، اور چاہے وہ آدمی جو ہے کوئی بھی ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، وہ ان باتوں کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس طریقے سے اللہ والے جو بات بھی کرتے ہیں تو اس پر ہر وقت ان کو جو اشکال بھی آنے لگتا ہے. وہ اس لیے کہ مزاج ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا کون؟ وہ شخص جو شیخ سے جو ہے بے حد محبت کرنے والا ہے،
بہت محبت کرنے والا ہوگا تو محبت میں جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے اس کو اچھی لگے گی. ایک تو یہ فرمایا تو وہ اپنے شیخ پر بالکل جو ہے فدا ہو, اور پھر یہ فرمایا یہ کہ وہ بڑا عاقل ہو, عقل مند شخص ہو. عقل مند ہو تو شیخ کی بات وہ سمجھ لائے گا, اور یہ دو باتیں نہ ہو تو وہاں یہ خطرہ ہے کہ وہ شیخ کی بات سمجھے گا نہیں, بات سمجھے گا نہیں تو وہ پھر بدظن ہو جائے گا. اور آدمی جیسے ہی اپنے شیخ پر بدظن ہو جاتا ہے اور شیخ پر اعتراض کرنے لگتا ہے یا اللہ والوں کے خلاف ہو جاتا ہے, بدظن ہونے لگتا ہے, تو یہ تو اب اس کی تباہی ہے. اس کے لیے یہ تو تباہی کا راستہ ہے اس کے لیے. اب ایسا فرماتے یا تو وہ نہایت ہی عاشق ہو, معتقد ہو کہ شیخ کی ہر بات کو وہ تسلیم کر لے, یہ کہ وہ عاقل ہو, عقل مند ہو کہ شیخ کی بات کو وہ سمجھ سکتا ہو کہ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں, اس سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو جیسے عرض کر رہا تھا, اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی, بہت آگے ابھی بالکل قریب میں. شیخ کی بات کس پر آگے, کچھ اور ایک نقطہ تھا. ہر کنگ لیلا کی تلاش میں ہوتا ہے, اس کی طرف آئیں گے. ایک اور نقطہ یہ بھی تھا جس پر جو ہے یہ شیخ کی بات پر آگے تھی, اعتقاد رکھنے کا اور محبت رکھنے کا اس کی ہر باتوں پر. ہاں میں یہ واقع کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی جو ہے جو عاشق مزاج کا نہیں ہوتا تو یہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں, چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو. ان کے بعد وہ علماء بھی ہے جن کو اللہ والوں کی صحبت میسر ہوئی ہو, تو حضرت جیسے ہمارے شیخ دامن فرماتے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے رس گلہ کی طرح ہے, رس گلے کی طرح ہے. ایک ہے بس گلہ ہے, اس میں رس نہیں ہے, تو وہ نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نہ کھانے میں مزہ اچھا لگتا ہے. اور ایک ہے رس گلہ, وہ گلہ جس میں رس بھی ہو تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اگر کسی کے منہ میں پانی آ گیا ہو تو کوئی بات نہیں, بہت دیر نہیں افطاری کے لیے خوب رسگلے کھا لینا, پھر تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور چکھنے بھی کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے. اس کے باتوں میں بھی آدمی کو مزہ ملتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں جو ہے جس سے رہا. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے علماء, مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے فوراً ممبر پر مت بیٹھ جاؤ, پہلے جو ہے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ, پہلے جو ہے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ, پھر جو ہے اس کے بعد ممبر پر بیٹھ جاؤ, پھر دیکھو وہ ممبر کیسا تمہارا ممبر بن جائے گا. تو یہ ٹوٹا. تو بہرحال جو اس طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دو اسے عالم میرے سامنے کر دو, ایک وہ جو کسی وضو اللہ والے کا صحبت یافتہ ہو اور وہ جو کسی کا صحبت یافتہ نہ ہو. جیسے فرماتے کہ 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ کون کون ہے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہی جو میں بتا دوں گا, آپ کو پتہ ہی چل جائے گا دونوں کے اخلاق سے, ان کے مزاج سے, ان کے آداب سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے. دوبارہ اسی طریقے سے ایک بڑے بزرگ تھے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ ان کے پاس جو ہے شاہ جہاں جو بادشاہ تھا وہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے آیا. اب جب وہاں آیا تو اس نے جو ہے کچھ ہدیہ تحفے وغیرہ پیش کیے, کچھ اشرفیہ وغیرہ ان کو پیش کیے. اب یہ بزرگ ایسے تھے جو دنیا سے قدے ہوئے تھے, ان کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی. جس طریقے سے حال میں جو بیان ہو رہا تھا, جو آپ کو بیان کیا تھا کہ جس کے پاس دنیا نہیں وہ بھی پریشان, اور جس کے پاس مال و دولت آئے وہ بھی پریشان, جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان, جس کے پاس آئے پریشان, جس کے پاس پیسے نہیں وہ اس پریشانی میں ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اب جس کو پیسے مل گئے ہو وہ اس پریشانی میں ہے کہ اس پیسے کو رکھوں میں کہاں. اور اگر وہ خرچ کر لے, چونکہ وہ دل میں یہی چاہت ہوگی کہ اس کو خرچ بھی کر لوں, فلاں چیز مل جائے, فلاں چیزیں مل جائے, خرچ کر لے گا تو پھر اس پر بھی پریشانی ہے اس کو کہ وہ پیسے چلے گئے. تو جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان, جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان. تو فرماتے اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور ان کو دنیا ملنے میں چین و سکون ہے, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے بھاگتے ہیں اور ان کو دنیا سے بھاگنے میں چین و سکون ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. بعض ایک شخص ایسا تھا جو دیہات میں رہنے والا تھا, اس نے چاہا کہ میں جا کر جو شہر میں منتقل ہو جاؤں. جب پوچھا کہ کیوں, تو اس نے کہا یہاں دیہات میں جو ہے کوئی نظر نہیں آتے, وہاں شہر میں چلا جاؤں گا تو کچھ نہیں تو روزانہ بس وہی بالکنی سے جو ہے سب چلنے والوں کو میں دیکھتا رہوں گا, سب دیکھنے والوں کو میں چلنے والوں کو میں دیکھتا رہوں گا. یعنی اس کا شوق تھا کہ میں وہاں آؤں اور نظر بازی کروں. اور ایک اللہ والے تھے جو شہر چھوڑ کر جو ہے جنگل چلے گئے,
جب پوچھا تو فرمایا اسی لیے کیوں؟ کیونکہ وہاں جو فرماتے کہ وہاں اتنے چلنے والے نہیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں مٹی زیادہ ہے، کیچڑ زیادہ ہے، تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، تو یہاں رہ کر میں بھی پھسل جاؤں گا۔ لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں سے بھاگ کر جو ہے، ان چیزوں سے بھاگنے کے لیے وہ وہاں جنگل میں چلے گئے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مال ملنے میں چین، اور بعض ایسے جن کو جو ہے مال نہ ملنے میں چین ہے۔ تو اسی طریقے سے شاہ جہاں نے ان کو جو ہے کچھ پیسے اس طریقے سے سپرد کیا تھا، ہدیہ دیا تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کروں، کوئی ضرورت نہیں اس کی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کیا کروں گا، میری تو بہت کم خرچہ بھی بہت کم ہے، اور وہ بھی جو خرچہ وغیرہ ہے، جو حاجت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، لہذا میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کی میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پیسہ وغیرہ مال ٹال دیا تھا، تو شاہ جہاں کے دل میں جو ہے ان کی قدر بڑھ گئی تھی، بڑی قدر، اور وہ ان کا بڑا معتقد بن گیا۔ اب جب وہ ان کا معتقد بن گیا تو یہ شاہجہاں کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے ایک خشک عالم بھی تھا، اور اس کو خطرہ ہوا کہ اس طریقے سے اب تک میں اس بادشاہ کے قریب تھا اور مجھے جو ہے سب کچھ مل رہا تھا، اب یہ بزرگ کے اس کے جو ہے معتقد بن گئے تھے، اب ظاہر کہ مجھے جو ہے ایک طرف کر دے گا، وہ اصلی لوگ اب نظر آ گیا اس کو، مجھے ایک طرف کر دے گا۔ تو اس نے جو ہے اشکال کرنا تھا اس کو، تو اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں، تم بزرگ کو یہ کہا انہوں نے، اس عالم نے، خشک عالم نے، کہ دیکھو تم نے جو ہے جھوٹ کہا ہے، تو یہ جو کہا کہ تمہیں مال کی لالچ نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تم نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یشیب المرء ویشیب به ویشیب فیہ خصلتان، کہ آدمی جو ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو خصلتیں جو ہے جوان ہوتے ہیں، الحرص و طول العمل، حرص اور طول عمل جو ہے بڑی بڑی امیدیں اور حرص، یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے جوان ہوتے ہیں، کہ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ خصلتیں بھی جوان ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے، حرص، گرید، اور اسی طرح بڑی بڑی امیدیں۔ تو اس صاحب نے کہا کہ تم جو کہہ رہے کہ تمہیں جو ہے ان چیزوں کی کوئی لالچ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود فرمایا ہے کہ آدمی کے بڑھنے کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کی تما اور ان چیزوں کی خواہش بھی بڑھتی ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا ہے تو ضرور تمہارے اندر بھی جو ہے ان کی خواہش ہوگی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی تم نے حدیث تو ایسے ہی پڑھ لی، لیکن تم نے جو ہے حدیث سمجھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ یشیبو، یعنی جوان ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ جوان جب ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا ہوا ہو تو وہ جوان ہوگا، اب جب میرے اندر جو ہے مال کی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی تو وہ جوان کیسے ہوگا؟ یشیبو جوان ہونا، اب کوئی وجود میں نہ ہو آپ کے کہے کہ وہ جوان ہوگا، ابھی بچہ جو ہے بھی ہوا نہیں ہے، ابھی جو ہے میاں بیوی ابھی نئی شادی کی ہوئی ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، دیکھو ہمارا بچہ جب جوان ہوگا تو اس وقت ہم اس کو یہ فلا یہ چیز بنائیں گے وغیرہ، اب بچہ پیدا ہوگا تب وہ جوان ہوگا، بچہ ہے نہیں تو پھر وہ جوان کیسے ہوگا؟ اب جب وہ پیدا ہوا پھر اب کہیں گے اب وہ جوان جب ہوگا۔ تو اس طریقے سے کیسے منہ توڑ جواب انہوں نے ان کو دے دیا، وہ بالکل حیران ہی رہ گیا، وہ بھی ان کے معتقد بن گیا۔ تو اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بس ایسے ہی ظاہری علم نہیں دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں، ان کی سمجھ بھی ان کو جو ہے عطا فرماتے ہیں، صحیح باتوں پر جو ہے ان کا علم ہوتا ہے، یہ صحیح چیزیں ہیں، اور یہ واقعاً جو ہے ان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ حکیم متھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب وہ اسما فضل الرحمان گجھ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے، تو حضرت فرماتے کہ ہم اس وقت جب لائے گئے تھے ان کے پاس، تو ہم رمضان کا مہینہ تھا، سفر کر کے آئے تھے، تو فرماتے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، بڑے میاں تھا، پہلے ان کی باری آئی تھی، اب وہ ان کے پاس آئے، جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت نے سب سے پہلے اور اس پہلا کیا کہ ان کا جو مزاج بڑا عجیب سا مزاج تھا، لیکن بس ان کے سادگی، تکلف وغیرہ یہ باتیں نہیں تھی، ان کے یہاں کوئی بھی آتا تھا سب سے پہلے بس یہ ہوتا تھا کون ہو، کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ان کا بولنے کا لہجہ بھی ایسا تھا، بظاہر جو ہے آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بڑے تلخ زبان کے تھے وہ، لیکن ان کا لہجہ ہی ایسا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی جو پہلی بار آتا تو وہ ذرا گھبرا جائے گا اس سے، لیکن جو بار بار آتے وہی جان دیں گے کہ حضرت و شفقت میں بھی اور مزاح میں بھی ان کا لہجہ ایسے ہی ہوتا، لیکن سننے والے یہ سوچا کہ ہر وقت جو وہ ڈانٹ رہے، لیکن ان کا بس وہ طور طریقہ یہی تھا، اور ان کے یہاں تصنع اور تکلف ان چیزوں کی باتیں ہوتی نہیں تھی وہاں۔ خود حضرت حکیم محمد حامد رحمۃ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی بار وہاں گیا تھا کانپور کے سفر کے موقع پر، جب حضرت کانپور میں رہتے تھے اور وہاں جو ہے مدرس تھے، تو حضرت یہ سوچا اس وقت وہاں چھوڑ کر تھانہ بن واپس آنے کا ارادہ تھا،
تو حضرت فرماتے اس مرحلے میں یہ سوچا تھا کہ جب واپسی ہے تو حضرت سے مل کے ہی چلے جاؤں، کیونکہ واپس اس طرف آنے کا رخ ہو نہ ہو معلوم نہیں۔ تو حضرت فرماتے کہ میں اور ایک خادم کو لے کر جو ہے حضرت نکل گئے تھے، تانگے والے کو لے کر۔ تو فرماتے اس وقت جو ہے راستہ ذرا گم ہو گئے تھے، اور یہاں پوچھتے پوچھتے جو ہے وہ نکلے تھے، دن میں کس وقت نکلے تھے، لیکن راستہ جو ہے گم ہو جانے کی وجہ سے جو ہے اور سے بھول جانے کی وجہ سے یہاں وہاں گم کے جو ہے جب وہاں پہنچے ان کے پاس تو عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے، اور حضرت جو ہے اپنے وہاں حجرے میں بھی تشریف لے گئے تھے، اسی وقت پہ جو ہے وہاں پہنچے تھے۔ تو وہاں جیسے پہنچے اور بتائے خادم کو اس طرح آئے ہیں، تو ان کو آنے کی اجازت دی، اور سب سے پہلے جو ہے ان کو بھی ڈانٹ پڑی اور یہی کہا گیا کہ یہ کوئی آنے کا وقت ہے، یہ بھی کوئی آنے کا وقت ہے۔ حضرت فرمایا اگرچہ کوئی عذر تھا میرے پاس، کس طریقے سے راستہ بھولنے کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس وقت جو ہے کچھ کہا نہیں، ہونا ظاہر کوئی اور ڈانٹ پڑ جائے۔ لیکن حضرت حکیم محمد تھانوی فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جب یہ ڈانٹ پڑی تھی، لیکن اس وقت بھی جو ہے دل پر ذرا بھی ہمیں جو ہے نقصان نہیں تھا، اور دل پر ذرا بھی بار نہیں لگا، کیونکہ ہم آئے تھے اسی نیت سے، ہم آئے تھے اسی نیت سے۔ اب کوئی مرید آ جائے، دیر سے آ جائے، یا اگر کوئی مرید وغیرہ آئے اور محفل میں بیٹھا اور کوئی اس طریقے سے حرکت کر رہا ہے، اس کو ابھی جانتے تھا آئندہ وہ آئے گا ہی نہیں، آئندہ آئے گا ہی نہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں عشاء کا آواز ہو رہا ہو، لیکن ایسے خوش بڑھ کے جو ہے وہ پھر بھی جو نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہو وہاں پیچھے لائبریری خانقاہ میں وغیرہ، اور ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ آواز جو ہے جب مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، حالانکہ اس وقت جو ہے ان نوافل سے زیادہ اور ان نوافل سے زیادہ فائدہ آپ کو جو ہے شیخ کی محفل میں بیٹھنے کو ملے گا، وہاں بیٹھ کر اللہ کی محبت سیکھیں گے، پھر اس کے بعد جا کے نفل پڑھو، پھر دیکھو اس نفل کی کیا کیفیت ہوگی، پھر دیکھو نفل کی کیا کیفیت ہوگی۔ کسی نے حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عصر کے بعد شیخ کی مجلس ہوتی ہے اور عصر کے بعد جو ہے قرآن پڑھنے کا معمول بھی ہوتا ہے، آج یہی سوچیں گے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگرچہ آج کل کچھ وقت آپ کو دیا بھی جاتا ہے اس کے لیے، اب یہ کہ عصر کے بعد یا تو ہم تلاوت کریں یا عصر کے بعد ہم شیخ کی مجلس میں بیٹھے، تو کسی نے حضرت شاہ الحق صاحب سے پوچھا کہ اس طریقے سے اب شیخ کی مجلس میں جائیں یا قرآن پڑھوں، قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو اسے پھر قرآن اپنی جگہ پر ہے، جس پر حضرت شاہ الحق صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر بینائی ہوگی تبھی تو وہ قرآن پڑھ سکے گا، قرآن پڑھنے کے لیے بینائی بھی تو چاہیے، بینائی ہوگی تبھی تو وہ قرآن پڑھے گا۔ اسی طریقے سے یہ بینائی جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو دل کی بینائی اس کو نصیب ہوگی، اور دل کی بینائی کے ساتھ پھر قرآن پڑھے گا تو قرآن کو صحیح سمجھے گا، پھر وہ قرآن کو صحیح سمجھے گا۔ تو اسی طریقے سے حضرت فرماتے کہ ہم گئی تھی اسی نیت سے کہ اصلاح ہو ہماری، تو بہرحال اس وقت بھی ان کو یہی پوچھا گیا تھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ پھر فرماتے کہ میں طالب علم ہوں، کانپور سے آیا ہوں اور آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہوں۔ تو ٹھیک ہے ابھی ملاقات ہوگی، جاؤ عشاء نماز پڑھ لو اور وہاں انتظام کر دے کہ وہاں جا کے سو جاؤ۔ تو بہرحال ایک واقعہ، دوسرے واقعے تو کیا رہا کہ جب وہ تشریف لائی تھے دوسرے واقعہ پر، سفر پر، تو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑے میاں پہلے گئے تھے ملاقات کے لیے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان سے کیا پوچھا، یہ پوچھا کہ بھائی تمہارا روزہ ہے؟ تو اس بڑے میاں نے کہا ہاں روزہ ہے۔ پورے کہاں سے آئے، کہاں سے آئے وغیرہ، یعنی دور سے سفر کر کے آئے تھے، تو پوچھا کہ تمہارا روزہ ہے؟ تو کہا روزہ ہے۔ تو جب یہ کہا روزہ ہے تو ان کو خوب ڈانٹا کہ کس نے کہا روزہ رکھنے کا، سفر میں ہو اور پھر بھی تم نے روزہ رکھا، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، اور ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ حضرت حکیم تھانوی نے فرماتے ہیں کہ اب ہماری باری تھی اور مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال ہم سے پوچھیں گے، اور ظاہر جھوٹ تھوڑے بولیں گے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم بھی مسافر ہیں اور ہم بھی روزے دار ہیں، اب پتہ نہیں ان کے سامنے اب کیا ڈانٹ ہوگی۔ تو فرماتے ہمیں بھی انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی روزے سے ہو، تو ہم نے کہا جب کہا کہ ہاں روزے سے ہے، اس وقت حضرت نے یہ فرمایا ماشاءاللہ اچھا کیا تم نے کیونکہ تم تو جوان آدمی ہو، ماشاءاللہ تم نے اچھا کیا کیونکہ تم تو جوان آدمی ہو۔ اب دیکھیں وہاں بڑے میاں کو ڈانٹ پڑی اور یہاں جو ہے مبارک باری، یہاں شاباشی دی جا رہی ہے۔ یہ علم یعنی ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے تفقع سمجھ دیا تھا کہ یہاں یہ بات ہے کہ یہ آدمی جو ہے برا آدمی ہے۔ اب برا آدمی کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے آسانی کس میں ہے، اس کے لیے تو آسانی ہے روزہ نہ رکھنے میں، اس کے لیے اسی آسانی جو ہے اسی میں ہے، ورنہ جو ہے وہ روزے کے ساتھ سفر کرے گا تو اس کے لیے اور تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے اس روزے ہی میں جو ہے اور مشکلات پیدا ہونا ہوگا۔ اور ظاہر اور وہ اسی زمانے کے باتیں ہم کر رہے ہیں جبکہ سفر کرنا بھی مشکل تھا، آج کے دور میں الگ بات ہے، وہ زمانہ تھا بھی ایسا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ برہا بھی تھا اور سفر کا مشقت اور تکلیف برداشت کرنا بھی اس کے لیے بھاری،
پھر بھی جو ہے وہ روزہ رکھ کے آ گیا تھا تو اس کو وہاں دان پڑی. اور یہاں جو حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو یہ بتایا کہ چونکہ وہ جوان ہے اس لیے حضرت فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کیا وہ صحیح کیا. تو اسی طریقے سے اللہ والوں کے پاس یہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس طریقے سے عجیب سمجھ عطا فرمائے. یعنی لوگ دیکھ کر یہی گمان کریں گے اس کی بحث کی ضرورت ہے کہ یہ بظاہر جو ہے اور منافظ الرحمان گنج مراد والی تھے بھی اسے مجذوبانہ حال تھی ان کی, لیکن پھر بھی اسی حالت میں بھی جو ہے علم پر ہمیشہ نظر تھی. علم جو ہے ان کا ہمیشہ تازہ رہتا تھا. وہ واپس مجھے دے دینا تاکہ یاد رہے. یہاں ایک اور ٹیکسٹ رکھنے کا. تو بہرحال جیسا عرض کر رہا تھا کہ یہاں انہوں نے اس طریقے سے اس بزرگ نے جو ہے حدیث کی صحیح تشریح کو بتا دیا. تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو نظر عاشقانہ مزاج کا ہوتا ہے تو وہ میری بات جلد سمجھ لیتا ہے. تو اس راستے میں جو ہے ایسا ذوق ہونا اور محبت جاننا پہچاننا یہ اہم چیز ہے. تو جو اس طریقے سے کئی پہلے گزرا ہو تو وہ بہت جلد اللہ کا ولی بن جاتا. تو اس طریقے سے ساری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لیلا مجنون کو کوئی اپنے وقت کا رومی مل گیا ہوتا, کوئی اپنے وقت کا جو ہے رومی مل گیا ہوتا, اسی طریقے سے شمس الدین تبریزی مل گیا ہوتا, تو یہ دونوں جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اور مجنون اور یہ محبت جانتا تھا. اور محبت میں ایسی چیز ہے کہ یہ مجنون جو ہے اس کا نام قیس تھا, لیکن کوئی اس کو قیس کے نام سے نہیں پہچانتا. دنیا بھر اس کو بس مجنون کہتے ہیں. اور مجنون یعنی پاگل. اب کوئی تمہیں مجنون پکارے تو آپ کسی کو اچھا نہیں لگے گا. تو یہ کہ تم مجنون ہو یا نام ہی لگا تمہارا جو ہے بنا دے وہ مجنون, آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا. لیکن قیس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں کوئی اس کا نام جاننے والے نہیں, اور آگے جا کر بھی جو ہے مستقبل میں بھی جو لوگ اس کی داستان کی باتیں کریں گے وہ بھی اس کو مجنون ہی کہیں گے, کوئی قیس نہیں کہے گا. اس کو اسی فکر نہیں تھی. کیوں؟ اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر. یہ محبت ہی ایسی چیز ہے, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر. یہ عشق اور محبت ہی ایسی چیز ہے کہ کسی انجام پر سوچتا نہیں. جہاں عشق اور محبت نہیں ہوتا تو وہاں آدمی انجام پر سوچتا ہے, وہ انجام پر سوچتا ہے. تو ایک شعر ہے بھی آ گیا انشاءاللہ. چیز ہے لہذا جو جب گناہ چھوڑنے کے لیے اگر آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی, سنت کو اپنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی, تو گناہ چھوڑنا اور سنت کو اپنانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. محبت آ جائے گی تو یہ سب چیزیں جو ہے جس تیری مرضی جس کو پیش نظر ہو نا آئے گا, تیری مرضی جس کو پیش نظر ہو اس کے زبان پر نہ اگر رہے نہ مگر ہے. جس کے سامنے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ کی مرضی پیش نظر ہو تو اس کی زبان پر جو ہے نہ اگر ہے نہ مگر. اور جہاں محبت نہیں تو وہاں یہ اگر مگر ہی ہمیشہ رہتا ہے. یہ اگر مگر ہی ہمیشہ جو ہی بیچ میں آتے ہیں. داڑھی رکھ لوں گا تو اگر داڑھی رکھ لیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, لوگ ہنسیں گے, لوگ تانا دیں گے, بیوی سب سے پہلے میرے خلاف ہو جائے گی. اگر اللہ پر فدا ہو گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ اگر مگر ہمیشہ بیچ میں آتا ہے. اور محبت آ جائے تو عشق نے سوچا نہ کچھ انجام کا. تو عشق اور محبت میں آدمی جو ہے اسی وقت سب کچھ قربان کر لیتا ہے, سوچتا نہیں. علامہ فخر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے, لیکن وہ ولی کب بنے, وہ تو بعد میں بنے. اس سے پہلے جو عطار تھے عطر کی دکان تھی ان کے پاس. تو ایک مرتبہ عطر کی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے دھیان سے جو ہے وہ عطر قیمتی شیشیوں میں جو ہے وہ عطر بھر رہے تھے, بنا رہے تھے, اپنا کام کر رہے تھے. ایک درویش وہاں سے گزرا اور وہ بس وہ گھٹتے رہا, دیکھتے رہا. انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ خریدنا ہو تو اندر آ جائے ورنہ اپنا راستہ, خریدنا تو اندر آ جائے ورنہ اپنا راستہ, یا کیا گھر کے دیکھ رہے ہو. تو اس بزرگ نے کہا, اس درویش نے کہا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تیری موت آئے گی تو قیمتی شیشیوں سے جو ہے تیری روح کیسے نکلے گی, تیری روح کیسے نکلے گی.
جس پر انہوں نے کہا بھائی تیری روح جیسے نکلے گی ویسے میری روح بھی نکلے گی. تو اسے کہا اچھا دیکھنا ہے. تو وہ درویش جو ہے وہی فٹ اسٹیپ پر جو ہے وہ دکان کے باہر جو ہے لیٹ گئے ایک آہ نکالی اور روح ان کی پرواز ہوگی. وہاں لیٹ گئے ایک آہ نکالی اور روح ان کی وہاں پرواز ہوگی. اب یہ فخر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سوچے کہ ذرا کچھ ڈرامہ کر رہا ہے کیا. وہاں جائے دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ واقعتاً اس کی روح نکل گئی تھی. اس پر ان کو سوچ پڑی کہ اس نے جو ہے کس آسانی سے جو ہے اس نے جان دے دی اور کس آسانی سے اس کی روح نکل پڑی. اسی پر جو ہے ایسا جھٹکا لگا ان کو کہ وہی عطر کی دکان میں اسی وقت انہوں نے جو ہے وقت کر دی اور اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکل گئے. اور اسی وہ دیکھ کر جو ہے وہ بس اللہ پر فدا ہو گئے. ورنہ آدمی یہی کہے گا تو یہ سوچیں گے اور سب پہنچ جائیں گے. تو جس سے کہا تو وہ اس میں پھر کیا ہوا بس اللہ پر فدا ہو گئے. اتنے میں پھر وہ اللہ پر فدا ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ کب جب محبت ہو اور محبت نہ ہو آدمی چاہے اور یہ ضروری نہیں تھا یہ ان کا حال ایک تھا. کوئی حرام کی کمائی نہیں تھی اور اللہ والا بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے یہ دکان وغیرہ سب کچھ دے بھی دینا ہے یہ بات نہیں تھی. لیکن جب ہمیں کچھ باتیں کہا جاتا ہے تو اس وقت ہم اگر مگر کہیں گے کہ دیکھا اگر ہم عصر کی نماز کے لیے آ جائیں گے تو یہ وہی وقت ہے جب زیادہ گراہک جو وہ کام سے یہاں سے گزریں گے تو اس وقت ہمارا وہ کسٹم نکل جائے گا بزی پیریڈ نکل جائے گا. تو ہم وہاں یہ اگر مگر لگاتے ہیں کہ ظہر کے لیے چلا جاؤں گا تو یہ تو وہ ٹائم ہے جب لوگ اپنے لنچ بریک پہ ہوں گے. تو لنچ بریک پر اگر میں بریک پر ہوں گا تو پھر دکان میں کون آئے گا. اس وقت ہم یہ اگر مگر کرتے ہیں. عصر کے ٹائم کے لیے جائیں گے تو یہ اگر مگر ہے. شام مغرب کے لیے چلے جائیں گے تو اس وقت جو لوگ کام سے فارغ ہو کے ہوں گے اس وقت یہ لوگوں کا یہ تقاضا ہوگا وہ تقاضا ہوگا. تو اس طریقے سے ایسے موقع پر ہم ہر وقت جو اگر مگر کرتے رہتے ہیں. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو وہ عشق آ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے اس وقت پھر آدمی اگر مگر نہیں کرے گا. اس وقت وہ دکان بند کر دے گا اور چلا جائے گا. اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے برکت جب آئے تو برکت اسی طریقے سے آتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسے موقع پر دکان بند کر دیا تو یہ گراہک نہیں آئیں گے جو بیسی پیریڈ ہے. تو یہی سوچتا ہے اس طریقے سے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ دیکھو بیچنے والے کون ہیں. یہ جو کسٹمرز آ رہے ہیں ان کو بیچنے والا کون ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیجے. اگر وہ چاہے تو وہ کچھ اور سوچ کے کہیں اور چلے جائیں گے. آپ کی دکان آنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں بات ڈالی اس سے وہ آیا. اگر تم یہ سوچو کہ یہاں اور کوئی دکان نہیں میری ہی دکان ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو یہ سمجھ دے دے کہ بجائے یہ کہ پیسے خرچ کر کے اس کی دکان سے خریدو تو اپنے گھر سے ہی پیکٹ لے کے آ جاؤ. وہ یہ نا دکان کھول دے گا جہاں وہ بزنس اسٹیج وغیرہ ہو. اب یہی سوچے میری دکان ہے اس کے علاوہ کہاں آئیں گے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے تو وہ آ رہے. ورنہ وہ بھی یہی سوچ سکتے ہیں کہ چلو میں گھر سے کھانا لے کے آؤں تو وہاں اس کی دکان پہ کون جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گراہک کو جو ہے بیچنے کے لیے اللہ ہی ان کو بیچتے ہیں. تو جو ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے ہم نے 15 منٹ دکان کو بند کر دیا تو کیا یہ بعید ہے اس کے لیے کہ اس 15 منٹ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوروں کو نہیں بیچ سکتے. اور جہاں میں یہ فکر ہو کہ اس طریقے سے یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ امید ہو کہ 10 آدمی آئیں گے ان 15 منٹ جو نماز پڑھوں گے 10 آدمی آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ نے دکان بند کر لیا اور اس کے بعد آپ جب نے کھلا تو ایک آدمی آیا. لیکن وہ ایک آدمی آیا لیکن اس نے جو ہے 15 سٹاف کے لیے کھانا لے کے وہاں سے لے کے چلا گیا. تو وہ 10 اور 5 اور آپ کے لیے مزید جو ہے نفع دے کے وہ چلا گیا. آیا ایک. اب اس میں کیا فائدہ ہے کہ 10 آدمی آئے اور 10 آدمی آ کر جو انہوں نے ایک پینی کا موجو وہ بھی پتہ نہیں اب بھی ملتا ہے کہ ایک پینی کا موجو کی نہیں. اس زمانے ہاف پینی کا بھی ملتا تھا ہے کہ نہیں. ہم دوستوں کے ساتھ جاتے تھے یہ سب دوست ہی بیٹھے ہوئے یہاں پر پرانے دوست. تو بہرحال اچھا ہے کہ اب بھی آ گئے سب. تو جس عرض کر رہا تھا تو وہاں 10 آدمی آ جائے 100 آدمی آ جائے ہر ایک آ کر ایک ایک پینی خرچ کر لے گا تو کیا فائدہ ہوا. اور اس کے بجائے جو 10 آدمی آ گیا ہے اور 10 آدمی آ کر جو ہے انہوں نے جو اتنا زیادہ جو خرچ کیا ہو تو یہ 10 کا آنا 100 سے بہتر ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو بھیجتے اور اس طریقے سے برکت عطا فرماتے. یہ لیکن اس وقت اگر مگر نہ ہو اور جتنا زیادہ اگر مگر میں آدمی پہنچے گا تو زیادہ آپ دیکھیں گے تو اس میں جو بہت اور زیادہ مصیبت میں جو ہے آدمی جو ہے پہنچے گا. تو یہ عشق اور محبت ایسی چیز ہے جس کو یہ محبت آ گئی ہو اسے گناہ چھوڑنا آدمی کے لیے بہت مشکل. جب گناہ چھوڑنے کو بتایا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی سوچے گا اگر یہ گناہ نہیں کروں گا تو وہ مزہ نہیں ملے گا. یہ گناہ نہیں کروں گا تو وہ مزہ نہیں ملے گا مجھے. تو یہ اگر مگر رہتا ہے اس کو اور چھوڑنا بہت مشکل. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگ کی محبت ہی جلا دو. کوئی فارسٹ ہو اور اس فارسٹ میں جو ہے وہ جتنے بھی درخت ہیں ان درخت کو اکھارنا ہو
تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے اس کو تم کاٹتے جاؤ، اور بہت بڑا لمبا جو ہے چوڑا وہ فارسٹ ہے، اتنے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں درخت ہے، ایک ایک کر کے آپ اکھاڑیں گے اس کو تو کتنا دیر لگ جائے گا؟ تو آسان ترتیب یہی ہے کہ بس اس کے اندر جو ہے اس جنگل میں آگ ہی جلا دو، آگ جلا دیں گے تو ایک ہی دم میں جو ہے وہ سب درخت جتنے بھی ہے سب جو ہے سب کو جلا دیا جائے گا، آسان بھی ہو جائے گا آدمی کے لیے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر ایک ایک معصیت اور گناہ کو نکالنا یہ آدمی کو بہت بھاری لگے گا، بہت بھاری نہ لگے گا، یہاں تک کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ 10 نکالے گا 10 کو رکھے گا وہ، کہ یہ گناہ تو ٹھیک ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ لیو وداؤٹ دیس، لیکن یہ گناہ یہ چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، اس کو چھوڑیں گے اس کو ہم کریں گے۔ اور جب تک جو دل کے اندر اس طریقے سے ایک بھی گناہ رہے گا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب سے محروم رہے گا، پھر بھی وہ جو ہے اس طریقے سے محروم رہے گا۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جو ہے اس کے جسم میں 100 کانٹے لگ گئی ہو، اب وہ اس کو چین اسی وقت آئے گا جب 100 کے 100 کانٹے کو وہ جسم سے الگ کر دے۔ اگر 99 کو نکال دیا اور ایک نے کہا یہ ایک کانٹا مجھے بہت پیارا ہے اس کو رکھنا ہے، تو اس ایک کے رکھنے سے بھی جو ہے وہ کبھی چین سے نہیں رہے گا، وہ 100 کے 100 کو نکال دے گا اس وقت ہی جو ہے وہ چین میں رہے گا۔ اسی طریقے سے جب تک سب گناہ کو نہیں چھوڑ دیں گے اس وقت تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت اور دوستی نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ گناہ کو ایک ایک کر کے نکالنا چاہیں گے تو یہ ہمارے لیے بارے مشکل ہوگا۔ تو آسان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عشق اور محبت کی آگ جل جائے ہمارے دلوں کے اندر، تو اس محبت میں آ کر آدمی پھر سب کچھ قربان ہی کر لے گا۔ تو ابراہیم بن ادہم کا واقعہ جو کچھ چہرہ تو بیان پورا نہیں کیا تھا کہ اس شکل وغیرہ، تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ جل گئی تھی دل کے اندر، جس پر جو ہے اس نے کیا قربان کر لیا؟ سلطنت بلخ ہی کو قربان کر دیا۔ اب اس طریقے سے یہ قربان کرنا آسان نہیں ہے، وہ سلطنت کو قربان کر دینا یہ کسی کے بات کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں قربان کر لیا۔ اسی طریقے سے آج کے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ والی زندگی گزار رہے تھے، کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سیکھ گئے اور زندگی بدل لی، سب شراب پینا اور جوا کھیلنا سب جو ہے سب چھوڑ دیا۔ رن بھی ہوئے کتنے اولیاوی ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، رن بھی ہوئے کتنے اولیاوی ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، کس طریقے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایسے لوگ سے جو اسی دنیاوی انٹرٹینمنٹ کی زندگی گزارنے والے، اسی دنیا میں رہنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ گئی، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ عورت تھی تو وہ حجاب میں آ گئی، مر رہو تو اس نے بھی سب کچھ چھوڑ کے جو سنت والا لباس اور سنت والا شکل صورت اختیار کر لیا۔ یوں کسی کو یہ کہا جائے کہ بس داڑھی رکھ لو، نبی کی سنت کو اختیار کرو، اس کو بہت بھاری لگے گا، کیونکہ اس کے چکنے گالوں سے اتنی محبت ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر رکھ لوں گا، اگر آ گیا تو پھر لوگ یہ ہنسیں گے، لوگ یہ کہیں گے، یہ لوگ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ وہ ہے وغیرہ طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ کہیں گے۔ اب تو معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی چاہے گورا کیوں نہ ہو، انگریز کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ بھی جا کر جو ہے لوگوں کو جا کے مار ڈالتا ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹمن کے لوگوں کو جا کے جس نے جو ہے وہاں خوب ان کا جو ہے خاتمہ کر دیا، وہ بھی کوئی مسلمان تھا، داڑھی والا تھا، تو اب کیا کوئی یہی سوچے گا چلو وہ تو انگریز تھا کہ نہیں، وہ تو انگریز تھا تو ایسے شکل صورت اس کی داڑھی نہیں تھی۔ اب یہ لوگ یہی نہیں کہتا کہ اگر ہم بھی اس طریقے سے شکل صورت اختیار کریں گے لوگ یہی سوچیں گے ہم بھی کوئی اس طریقے سے ٹیررسٹ ہے، تو یہ کوئی ٹیررزم کا سمبل نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ تم ٹیررسٹ ہو تو کہ ہاں ہم ٹیررسٹ ہی ہیں، ہم شیطان کو جو ہے ٹیررائز ہی کر دیتے، لیکن عمر جہاں چل رہے تھے شیطان دے کر بھاگتا تھا وہاں، تو ہم ہیں ٹیررسٹ۔ اسی طریقے سے جو شیطان کو ہم بھگا دیتے، اور اسی طریقے کو یہ فنڈامنٹلسٹ ہو تو ہم فنڈامنٹلسٹ ہی، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ فنڈامنٹلز آف اسلام، جب تک جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام ہے ہی فنڈامنٹلز پر، تو اگر جو ہے ہم یہ فنڈامنٹلز پر عمل نہیں کریں گے تو ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ہم ٹیررسٹ بھی ہیں، اور جو بھی لقب دینا لقب دیتے رہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ عشق کی محبت میں ہی ہوتا ہے، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام، وہاں وہ پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی ہنسے بھی اور کوئی اس کو ملامت کرے جو بھی کرے تو بلکہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے حال پر مجھے دیکھ کر ہنسنے والے کہیں عشق بھی تمہیں یہ دن نہ دکھائے، میرے حال پر اور مجھے دیکھ کر ہنسنے والے کہیں عشق بھی تمہیں یہ دن نہ دکھائے۔ اب تم مجھ پر ہنس رہے ہو، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی عشق اور محبت تمہیں بھی لگ گئی تو تمہاری بھی یہی حالت ہوگی۔ اور بہت سے ایسے ہنسنے والے تھے جو لوگوں کو ہنس رہے تھے، لوگوں کو تانا دیتے، لوگوں کو، ان کو بھی اللہ رسول کی محبت آ گئی تو ان کی حالت بھی ایسے ہوگی، اور وہ بھی ایسے بن گئے، اللہ والے بن گئے۔ ان آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں اس طریقے سے، میں تو پڑھا ہوا لکھا آدمی ہوں، میں کوئی مدرسہ کا طالب علم نہیں ہوں، میں تو گریجویٹ ہوں،
پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی ہوں, اب میں نے داڑھی رکھ لیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو ملا قسم کا آدمی ہے. ابھی بیچارہ عثمان لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جائے گا, اب لوگ اس کو دیکھ کر یہی سوچیں گے یہ تو ملا قسم کا آدمی کہاں سے آ گیا, لیکن وہ تو یہی کہے گا میں تو کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوں, یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہوں. لیکن اب یہ آدمی یہی سوچے گا اب شادی, ابھی تک شادی نہیں ہوئی, اب لڑکی کون لڑکی دے گا ہمیں. لوگ یہی سوچے. ایک ساتھی تھا وہ اسے یہی معاملہ تھا, اس کے والد وہ اس کو داڑھی رکھنا تھا, ہم نے اس نے رکھ لی ہوئی تھی, لیکن اس کے والد اس کو منع کر رہے تھے ابھی تیری شادی نہیں ہوئی, شادی کے لیے جائیں گے تو وہاں جو بھی دیکھیں گے تو وہ پڑھا لکھا تھا. لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ملا قسم کا کہا آگے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میں نے کہا فکر مت کرنا, بازاری لڑکی نہیں ملے گی تمہیں, ملے گی تو نیکی ملے گی, کیونکہ وہ خود جو ہے ایسے آدمی کو تھوڑی اپنی لڑکیوں کو دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو اچھا ہے تم بچ گئے, ایسے لڑکیوں سے تم بچ گئے. جو لڑکی ملے گی تمہیں تو وہ بھی جو ہے اچھی نیک لڑکی ملے گی, کیونکہ جیسا شادی کرنے کے لیے کون تیار ہوگی, وہی جو نیک طبیعت کی ہو. تیرے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اس کے والدین جو نیک مزاج کے نہیں ہوتے, اور جو اس مزاج کے نہیں ہوتے وہ تو کہیں بھی جورا دیتے ہیں, اور ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ بس برادری میں ہی شادی ہو. اب لڑکا جو ہے حافظ القرآن ہے ماشاءاللہ, دین کا کوئی مزاج ہے اس کا اور دین کی طرف مائل ہے, لیکن پھر بھی وہ یہی چاہتے کہ بس برادری میں لڑکی ہو, چاہے وہ بازاری ہو, چاہے وہ یعنی گھومنے پھرنے والی ہو, دین سے دور ہو, وہ ہو, بس ان کو جوڑ ملا دو ان کا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی الحمدللہ دین کی طرف مائل ہو, باحجاب ہو وغیرہ, لڑکا اس بالکل برعکس ہے, ہیروئنچی ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا کیونکہ برادری کا ہے وہ رشتہ. اب اس کی زندگی بیچارے کی تباہ ہے, وہاں وہ تباہ ہے وغیرہ. اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. میں کہا تم اس سے تو بچ جائیں گے کم از کم. تو اسی طریقے سے اس وقت بھی نفس یہی کہتا ہے, وہاں بھی اگر مگر شروع ہو جاتا ہے کہ داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ یہی سوچیں گے کہ یہ تو ملا قسم کا آدمی ہے, اس کے ساتھ کون شادی کرے. تو یہ اگر مگر جو ہے ہر جگہ آ جاتا ہے. اور لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہو تو اس وقت جو ہے وہاں کوئی اگر مگر دیکھتا ہی نہیں, وہاں اگر مگر نہیں دیکھتا, بس وہاں آ کر جو ہے بس وہ فدا ہی ہو جاتا ہے. یہ اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر. تو یہ مجنون بھی ایسے ہی تھا, اس نے پرواہ نہیں کی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. ہر بات کو انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے جاری رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشد محبت نصیب فرمائے. اشد محبت, جب تک اشد محبت نہ ہو اس وقت تک جو ہے کام نہیں چلے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.